اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ان اولیاء اللہ میں سے ہیں جن کا نام آتے ہی بڑے بڑے علماء کرام اور بزرگ ہستیوں کے سر عقیدت و محبت سے جھک جاتے اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ آپ ان اللہ والوں میں سے تھے جن کو خدا نے برسنے والی آنکھیں، تڑپنے والا دل اور روشن چہرے سے نوازا، جن کے دونوں ہاتھ رات کی تنہائی میں آنسوؤں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اڑتے تو اللہ کی رحمت و مغفرت کو سمیٹ لاتے، جن کو اللہ نے اپنے ذکر سے ایسا معمور، روشن اور نورانی دل عطا فرمایا تھا کہ چیز کو سونگھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ حرام و مشتبہ ہے، جن کے روشن چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس چہرے پر نگاہ اور دل پر توجہ ڈالتے، اس کے دل کی دنیا بدل کر رکھ دیتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ دلوں کی دنیا کو آباد کرتے ہوئے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بنتے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا تعلق ان علماء حق سے ہے جو کہ تمام زندگی قال اللہ و قال الرسول کی صدا بلند کرتے اور لاکھوں لوگوں کو شرک و بدعت، ضلالت و گمراہی کے گڑھوں سے نکال کر ان کے دلوں میں توحید الہی، عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حب اہل بیت کی شمع روشن کر کے ان کے ایمان کی حفاظت اور جنت کی طرف رہنمائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈس، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ مولانا عبید اللہ سندھی کے شاگرد خاص، دین اسلام کے بلند پایہ مفکر، مفسر قرآن اور عالم تھے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ 2 رمضان المبارک 1304 ہجری بامطابق 25 مئی 1887 عیسوی کو گجرانوالہ کے ٹاؤن گکھڑ منڈی کے نزدیک قصبہ جلال میں پیدا ہوئے۔ وہیں مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان کی روحانی تربیت کی ذمہ داری قبول کر لی اور اپنے ساتھ سندھ لے گئے۔ راستے میں خانپور کے قریب ان کے مرشد مولانا غلام محمد سے بھی نیاز حاصل کیا۔ سندھ میں حضرت عبید اللہ سندھی نے مولانا احمد علی کی روحانی و دینی تربیت کی، اور جب آپ مدرسہ دارالارشاد میں معلمی کے فرائض انجام دے رہے تھے تو اپنی صاحبزادی کی شادی بھی آپ سے کر دی۔ انہی دنوں آپ کے بھائی مولانا محمد علی بھی علوم دینی کی تعلیم کے لیے وہاں تشریف لائے تو حضرت سندھی نے اپنی دوسری صاحبزادی کی نسبت ان سے طے کر دی۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ کے دیگر بھائی عزیز احمد، رشید احمد اور والدہ محترمہ بھی آپ کے پاس آ گئے کیونکہ آپ کے والد انتقال کر چکے تھے۔ چنانچہ ان سب نے گوٹ پیر جھنڈا میں رہائش اختیار کر لی۔ شادی کے 1 سال بعد حضرت مولانا احمد علی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حسن رکھا۔ بچہ 7 ہی روز بعد انتقال کر گیا اور اس سے اگلے روز آپ کی اہلیہ بھی انتقال کر گئیں۔ انہی دنوں مولانا سندھی نے جمعیت الانصار کے نام سے ایک جماعت قائم کی۔ یہ کامیاب نہ ہو سکی تو حضرت مولانا سندھی دہلی چلے گئے اور وہاں نظارت المعارف القرآنیہ قائم کر کے حضرت مولانا احمد علی کو بھی وہیں بلا لیا۔ محرم 1330 ہجری اگست 1912 عیسوی کو مولانا ابو محمد احمد کی صاحبزادی سے حضرت مولانا احمد علی کا دوسرا نکاح ہوا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کے شاگرد انیس احمد آپ کو علی گڑھ لے گئے۔ وہاں آپ نے کالج میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مولانا سندھی کابل تشریف لے گئے تو مدرسہ نظارت المعارف کا نگران اعلیٰ آپ کو بنا دیا گیا۔ بیگم صاحبہ بھوپال نے آپ کا ماہانہ وظیفہ 200 روپے مقرر کر دیا اور آپ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ کابل سے حضرت مولانا سندھی نے خطوط کی تحریک چلائی جن کے پکڑے جانے پر حکومت نے ہندوستان میں موجود ان کے تمام ساتھیوں کو بشمول مولانا احمد علی لاہوری کو بھی گرفتار کر لیا۔ کچھ عرصہ شملہ میں رکھا گیا اور پھر لاہور، جلندھر اور پھر راہوں ضلع جلندھر میں نظر بند کر دیے گئے۔ کچھ عرصے بعد آپ کو لاہور رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ چنانچہ آپ کو ضمانت پر رہائی ملی اور آپ شیراں والا گیٹ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ یہیں آپ لائن سبحان خاں کی مسجد میں درس دیتے رہے۔ 1917 میں حضرت مولانا احمد علی لاہور تشریف لائے تھے۔ اگلے برس حج کے لیے تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو تحریک خلافت زوروں پر تھی اور لوگ چوک در چوک افغانستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ آپ بھی ماں اہل و عیال کے کابل کی طرف ہجرت کر گئے۔
1920 میں کابل سے واپس آ کر حضرت مولانا احمد علی لاہوری نے انجمن خدام الدین قائم کی۔ اس کے کچھ عرصے بعد مدرسہ قاسم العلوم کا اجرا کیا گیا۔ انجمن کی امارت کا منصب بھی آپ کے سپرد ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ درس قرآن، ترجمہ اور تفسیر دینے لگے۔ یکم رمضان سے ذی قعدہ کے اخیر تک تفسیر کا خصوصی سبق ہوتا تھا، جس میں باہر سے آئے ہوئے علماء کی ایک معتبر جماعت شریک ہوتی اور کامیاب ہونے والے علماء کو مطبوعہ اسناد دی جاتی۔ حضرت مولانا احمد علی کی زندگی میں ہفت روزہ خدام الدین جاری ہوا اور آپ اس کی تیاری میں اس قدر منہمک ہو گئے کہ لوگوں نے آپ کو بس اسی کام کے لیے وقف سمجھنا شروع کر دیا۔ اسی جریدے کے ذریعے آپ نے تحریک خاکسار کی خامیوں اور تحریک مرزائیت اور غلام احمد پرویز کی تعلیمات کی مخالفت کی، اور نہ صرف یہ کہ قلم بلکہ قول و فعل کے ذریعے بھی ان کی مخالفت میں سرگرم عمل رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انجمن حمایت اسلام کی سرپرستی بھی کرتے رہے تا دم آخر ان کا یہی معمول رہا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک متواضع سیرت کے مالک شخصیت رکھتے تھے۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، آپ کا حلیہ یہ تھا کہ کھدر کا لباس پہنے ہوئے، لمبا کرتا، اکہری شلوار، سر پر کھدر کی ٹوپی یا امامہ، لمبا قد، چوڑے شانے، جسم گھتا ہوا، داڑھی جو بعد میں بہت لمبی ہو گئی تھی، اس زمانے میں مناسب حد تک بڑی ہوئی، قد و قامت، روبدار، رنگ سانولا، مگر چہرے پر بڑی نورانی کیفیت۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ دیکھنے والا متاثر یا مروب نہ ہو۔ بات میں نرمی و شفقت، مگر جب جذبے میں آتے تو آواز گونجدار ہو جاتی۔ وقت کی باقاعدگی میں بے مثال، ضوابط و آداب میں بے نظیر، ان میں ڈھیلا پن نام کو بھی نہ تھا۔ سخت کوشی، جفا طبی میں اپنے استاد کے نقش قدم پر تھے۔ جہاں کے لیے جس قسم کی محنت کی ضرورت ہوتی، اس کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے۔ حضرت کو 14 بار حج و عمرے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آخری دنوں میں ماں اہل و عیال سفر حجاز پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تمام زندگی نماز تہجد کی پابندی فرماتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھرپور علمی زندگی گزاری، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ آپ نے قال و قول، حال و فعل، درس و تدریس، سیاست و تبلیغ، تصنیف و تالیف، غرض کے ہر سانس کو ہر طریقے سے اللہ کی یاد میں وقف کر رکھا تھا۔ علمی طور پر مولانا کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن پاک کا سلیس و رواں اردو ترجمہ ہے۔ حاشیہ قرآن پاک کے مضامین کا خلاصہ اردو زبان میں تحریر کیا۔ مزید برآں 34 کے قریب چھوٹے چھوٹے رسائل تحریر کیے، جن میں سے تذکرہ رسوم اسلامیہ، اسلام میں نکاح بیوگان، توحید مقبول، فوٹو کا شرعی فیصلہ اور تفسیر سورہ قریش وغیرہ زیادہ اہم ہیں۔ مزید برآں آپ نے مشکات کا ایک خلاصہ بھی تیار کیا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جید عالم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حال صوفی بزرگ بھی تھے۔ اکثر اوقات ذکر کا شغل کیا کرتے۔ ماسٹر لال دین نے اپنی کتاب انور ولایت میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اتنا ذکر کیا کہ اگر اس کا ذکر کیا جائے تو سننے والا یقین نہ کرے کہ آیا ایک آدمی دن میں اتنی مرتبہ ذکر کر سکتا ہے۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ حضرت نے ایک دن میں کئی اذکار 1.25 مرتبہ کیے اور متواتر کیے۔ آپ سے کشف و کرامات کے کئی واقعات منسوب ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ باکمال صوفی تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ صاحب کشف قبور تھے۔ قبر پر بیٹھ کر مراقبے کے ذریعے صاحب قبر کی کیفیت کو معلوم کر لیتے تھے، جن کی وفات کے بعد قبر مبارک سے جنت کی خوشبوئیں آتی رہیں، حتیٰ کہ انگریز نے آپ کی قبر کی مٹی کا اپنی لیبارٹریوں میں تجزیہ کیا اور کہا کہ اس خوشبو کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے۔ حضرت لاہوری فرمایا کرتے تھے کہ میرا ایک پاؤں ریل گاڑی کے پائیدان پر ہو اور دوسرا پلیٹ فارم پر، اسی حالت میں مجھے کوئی آواز دے کر پوچھے کہ احمد علی ذرا گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے، تو میں کہہ دوں گا کہ پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کرو محبت کے ذریعے، اور مخلوق خدا کو راضی کرو خدمت کے ذریعے۔ یہی قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ آپ ہی کے بارے میں صحافت و خطابت کے بےتاج بادشاہ آغا شورش کاشمیری رقم اعتراض ہیں۔ حضرت لاہوری کا تعلق علماء حق کی اس جماعت سے تھا جو حضرت مجدد الف ثانی سے نسبت رکھتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے، جس کی بنیادیں حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائیں، جس کی شاخیں 1857 کے ہنگامہ ہائے دار و رسن سے پھوٹیں۔ تحریک ریشمی رومال انگریز سے بر صغیر کی آزادی حاصل کرنے کا ایک منصوبہ تھا، مگر بدقسمتی سے یہ منصوبہ قبل از وقت دشت ازبام ہو گیا۔ انگریز نے اس تحریک کے قائدین اور اس سے وابستہ کارکنان کو گرفتار کرنا شروع کیا تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے آپ کو مشروط طور پر پابند ضمانت کر کے لاہور میں رہا کر دیا گیا۔ آپ پر دہلی اور سندھ جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ مولانا احمد علی کی اہلیہ بھی لاہور آ گئیں،
لاہور کی زندگی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ لاہوری کہلاتے ہیں۔ مسجد لائن سبحان والی شیرم والا دروازے سے باہر مسجد میں حضرت مولانا پنجگانہ نماز ادا کرتے تھے۔ فاروق گنج کی طرف جاتے ہوئے جو مسجد ہے وہاں آپ نے درس و قرآن شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے عمر بھر قرآن مجید کی لفظاً و معناً خدمت کی۔ 1935 میں آپ رحمت اللہ علیہ نے شیرم والا گیٹ لاہور میں حفظ و ناظرے کا اہتمام فرمایا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی اسی محنت کا نتیجہ تھا کہ لاہور میں قرآنی تعلیمات عام ہوئی۔ 1940 سے شروع ہونے والا یہ درس آپ کی زندگی کے آخری ایام تک جاری رہا، لیکن اس ولی نے لاہور میں 40 سال مسلسل درس قرآن کا چراغ روشن کر کے لاکھوں لوگوں کی ہدایت اور جنت کا ذریعہ بنے، اور جس دن وفات پائی اس دن بھی درس قرآن دیا، اور اس سے اگلے روز نماز جنازے سے قبل ان کی وصیت کے مطابق پہلے درس قرآن دیا گیا، بعد میں آپ رحمت اللہ علیہ کی تدفین کی گئی۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو لاکھوں لوگ عقیدت و محبت میں اشک بار آنکھوں کے ساتھ جنازے میں شریک ہو کر کاندھا دیتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت مولانا احمد علی کی نماز جنازہ ان کے فرزند مولانا عبید اللہ انور نے پڑھائی، اور انہیں لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بعد آپ کے جانشین یہی فرزند ہیں۔ بڑے فرزند مولانا حافظ حبیب اللہ مہاجر مکی ہیں، جو قیام پاکستان سے مدینہ منورہ میں مقیم ہیں۔ سب سے چھوٹے فرزند مولانا حافظ حمید اللہ بھی درس و تدریس کا کام سنبھالے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے 74 سال 9 ماہ کی عمر میں بروز جمعہ 17 رمضان المبارک 1381 ہجری بمطابق 23 فروری 1962 عیسوی کو لاہور میں وفات پائی۔ آپ کی تدفین 24 فروری 1962 کو میانی صاحب قبرستان لاہور میں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر، اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔